نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ جب قیامت والے دن ایک زندہ دفن کی جانے والی سوال کرے گی کہ مجھے کس جرم کی سزا میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا، میں کس جرم کی سزا میں ماری گئی تھی، میرا کیا قصور تھا۔ آج پھر روتا ہے آسماں ان لمحوں کو یاد کر کے صدیوں پہلے رویا تھا جو تنہا اپنی امت کے لیے۔ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ 2 دن پہلے ایک ظالم باپ نے بے دردی سے اپنی معصوم سی بچی کو، معصوم سی کلی کو جو صرف 7 دن کی تھی، اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گولیاں مار مار کے۔ کیا اس بیچاری کا قصور تھا؟ اس کا جرم کیا تھا کہ وہ بیٹی بن کے دنیا میں آئی تھی، اس کی تخلیق بیٹی کی ہوئی تھی۔ اس کا کیا جرم تھا؟ کیا یہ فعل اس کا اپنا فعل تھا کہ وہ بیٹی بن کے آئی تھی؟ یہ تو اللہ کی تخلیق تھی نا، اس مالک نے پیدا کیا تھا، اس کا اس میں کیا قصور تھا کہ وہ اس دنیا میں آ رہی ہے تو بیٹی بن کے آئی ہے؟ جس مالک نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، بیٹے بنایا ہے، اسی نے ہی اس کو بیٹی بنایا تھا۔ یہ تو اللہ کی تخلیق تھی نا، جو مالک بیٹے پیدا کرتا اسی نے ہی بیٹی پیدا کی تھی۔ اللہ خود فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ ہی بیٹے دیتا ہے، اللہ ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ پھر انسان کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ انسان کون ہوتا ہے کہنے والا کہ مجھے بیٹا چاہیے بیٹی نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کوئی بیٹی پیدا کرتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، اور پھر وہ اس بیٹی کی وجہ سے ناخوش ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس بیٹی کو منحوس سمجھتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں، اتنا غصہ آتا ہے اللہ کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس وقت مجھے اس قدر غصہ آتا ہے کہ میں اگر دنیا میں عذاب نازل کرنا چاہوں، اس ایک بیٹی کے ناخوش ہونے کی وجہ سے دنیا میں زمین پر عذاب بھیجوں تو زمین پر رہنے والا ایک کیڑا بھی باقی نہ رہے، یعنی اس قدر شدید عذاب بھیجوں۔ اللہ کو تو یہ بات اتنی بری لگتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ اپنے باپ کا وارث بن جاؤ، اس کا ہاتھ بٹاؤ، یعنی اس کا بازو بن جاؤ۔ اسی طرح جب بیٹی عطا کرتا ہے کسی کو، پھر اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ تم اپنے والدین کی خدمت کرو اور تمہارے باپ کا بازو میں رب بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جو اللہ اس قدر اس بندے کا سہارا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اس انسان سے پیار کرنے لگ جاتا ہے جس کو بیٹی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دیتا ہے جس کے اوپر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی کہ لوگ بیٹی کے پیدا ہونے پر نہ خوش ہوتے تھے، ماتم کرتے تھے، گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ایک انسان کی جب زمانہ جاہلیت میں جب کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تھی، وہ گھر میں چھپ جاتا تھا، منہ چھپاتا پھرتا تھا لوگوں سے، گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ کس وجہ سے؟ جی کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ بیٹی کا باپ آ رہا ہے، میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں، لوگوں کو منہ کیسے دکھاؤں، لوگ مجھے کہیں گے تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اس ڈر کے مارے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا اور سوچتا تھا کہ میں کیا کروں، یا میں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دوں یا پھر اس چھوٹی سی معصوم کلی کو جو ہے نا دفن کر دوں، یا دسوہ فی التراب، اس کو زمین کے اندر دفن کر دوں۔ پھر ایسا ہی کرتا تھا بدبخت، پھر کچھ بدبخت ایسا ہی کرتے تھے کہ اس زمین کے اندر ان معصوم کلیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، زندہ درگود کر دیا کرتے تھے۔ ان کا کیا قصور تھا کہ یہ بیٹیاں تھیں؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، یہی بیٹیاں قیامت والے دن اللہ کے ہاں جب یہ کھڑی ہوں گی نا قیامت والے دن، یہی سوال کریں گی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ ہمیں کس چیز کی سزا ملی تھی، ہمیں کس جرم کے بدلے میں ہمیں قتل کر دیا گیا تھا، ہمیں کس جرم کے بدلے میں ہمیں زندہ دفن کر دیا گیا تھا؟ اے ظالم انسان، تو اس بیٹے کو منحوس سمجھتا ہے، اس بیٹے کو برا سمجھتا ہے۔ یہی بیٹی ہے جس نے تجھے اللہ کے ولی دیے، یہی بیٹی ہے جس نے نبی پیدا کیے، یہی بیٹی ہے جس نے شہید پیدا کیے، یہی بیٹی ہے جس نے اللہ کے نیک لوگوں کو جنم دیا ہے۔ رابعہ بصری بکریاں چرا رہی ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، نفل نماز شروع کر لیتی ہیں۔ ادھر سے امام بصری رحمہ اللہ گزرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت چاہے جتنی بھی عبادت گزار بن جائے، نبی کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا نا، انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔
انہوں نے کہا کہ عورت نبی نہیں بن سکتی لیکن نبی کی ماں تو بن سکتی ہے نا، یہی عورت ہے جس نے نبی کو جنم دیا ہے۔ ہندو تو یہاں سے چلا گیا ہے لیکن وہ اپنے غلیظ جراثیم تمہارے اندر چھوڑ گیا ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ وہ یہ سوچا کرتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا تو نام روشن کرے گا۔ میں پوچھتی ہوں کیا بیٹیوں نے نام روشن نہیں کیے؟ تاریخ بھری پڑی ہے کہ جو بیٹیوں نے والدین کے نام روشن کیے، خاندان کے نام روشن کیے، دنیا میں ان کی مثالیں، دنیا میں کیا میں کہتی ہوں اللہ نے قرآن میں ان کے چرچے کر دیے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیٹی نہیں تھی جن کے قرآن میں چرچے ہو رہے ہیں؟ عمران علیہ السلام بیٹی نہیں چھوڑ کے گئے تھے کہ اس بیٹی کی وجہ سے ہی پوری سورت کا نام آل عمران رکھ دیا گیا کہ وہ ایک بیٹی نہیں تھی؟ خولہ بیٹی نہیں تھی؟ مریم بیٹی نہیں تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری بیٹیاں نہیں تھیں؟ آج تو بیٹی کو برا کہتا ہے کہ یہ بیٹی منحوس ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے۔ اگر بیٹی اتنی بری ہوتی تو اللہ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں عطا نہ فرماتے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اللہ نے چار بیٹیوں سے نوازا اپنے پیارے نبی کو۔ اگر بیٹی اتنی بری ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو بیٹیاں عطا کرتا۔ مکہ کے کافروں نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس محمد کا تو مرنے کے بعد نام و نشان مٹ جائے گا کیونکہ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ مطلب ان کی بھی یہی سوچ تھی مکہ کے کافروں کی جو آج ہماری سوچ ہے۔ جب انہوں نے یہ بکواس کی نا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اے میرے نبی یہ ظالم تجھے کہتے ہیں کہ تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، کہ میں نے تجھے بیٹیاں عطا کی اسی لیے تیرا نام لینے والا پیچھے کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں، ہم نے تو آپ کو حوض کوثر عطا کیے، تیرا نام قیامت تک رہے گا، جب تک زمین رہے گی، آسمان رہے گا، سورج رہے گا، چاند رہے گا، تب تک میرے پیغمبر تیرا نام رہے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جب اذان میں منادی کرنے والا منادی میری کرے گا تو گواہی تیری دے گا، نماز میں عبادت کرنے والا عبادت میری کرے گا تو سنت تیری اپنائے گا۔ اے میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ یہ ظالم تیرے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، تیرا نام تو قیامت تک رہے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا نام ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا تذکرہ ہوگا، جہاں میری بات ہوگی میرے بعد تیری بات ہوگی۔ اے میرے نبی یہ آپ کو بیٹیوں کی وجہ سے تانا دیتے ہیں کہ بیٹیوں کی وجہ سے نام و نشان مٹ جائے گا؟ فرمایا یہ ان کی سوچ ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ ان لوگوں کی سوچ تھی، آج ہماری بھی یہی سوچ ہے کہ اللہ کا قرآن صحیح کہتا ہے ہم لوگوں کے بارے میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ